الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حدیث شریف میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ جئیں، آپ سلامت ہیں۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ ماشاءاللہ، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ کہہ رہا ہوں ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ آپ جی کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے، کیا کہنے آپ کے ذوق کے۔ یہ جو تھوڑی سی تھکاوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک طویل سفر ہے۔ جلال پور پیر والا سے ایک طویل سفر کر کے بغیر کسی رکاوٹ کے یہاں پہنچا ہوں، لیکن یہ ختم ہو جائے گی اگر آپ بیداری کا ثبوت دیں۔ میں اگلی بات کروں اس سے قبل میں نعرہ لگوانا چاہتا ہوں اور آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ سونے نہیں آئے، سننے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جئیں آپ سلامت رہیں۔ ایک مرتبہ پھر محبت کا اظہار فرمائیں، دایاں ہاتھ اٹھا کر بلند کر کے بلند آواز میں اللہ کی کبریائی کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر۔ آپ سلامت رہیں لاہور والو، اسی عقیدے کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائیں، ایمانی روحانی وجدانی نعرے کا جواب دیں۔ تاجدار ختم نبوت، کیا کہنے آپ کے، آپ جئیں، آپ کی نسلیں جئیں، آپ آباد رہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے۔ فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے، اندر بھیج دیتا ہے۔ جان جس میں بھی ہے
اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے لشکر فرعون کو پل میں، اور قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے، اور قافلہ موسیٰ کو اب عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، اسی لیے میں زمین تیار کر رہا ہوں، اور قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے۔ اب بندہ سنی ہو، خود سنی ہو، باپ سنی ہو، ماں سنی ہو، دادا سنی، دادی سنی، نانا سنی، نانی سنی، اور میں عقیدے کی بات کروں چپ کر جائے تو پھر گھر تک مجھے دکھ رہے گا۔ کہہ رہا ہوں فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے۔ عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے۔ جی ہیں جی ہیں، اللہ آپ کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک کملہ جلا عقل کا اندھا جنت کو روتا ہے، وہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے جنت ہی وہاں رکھ دی جہاں امی عائشہ کا حجرہ ہے۔ فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتے۔ اور یہ اس سے اگلے والا شعر بھی عقیدے کا ہے، ایسا پڑھوں گا سبحان اللہ کی سزا جو ہے وہ بلند ہوگی آپ کی۔ خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے شائم عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا ہے۔ نعت رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم جو نعت نبی حمد خدا ڈھونڈ رہا ہے، جو نعت نبی حمد خدا ڈھونڈ رہا ہے، در اصل وہ ہر غم کی دوا ڈھونڈ رہا ہے، جو نعت نبی حمد خدا ڈھونڈ رہا ہے، در اصل وہ ہر غم کی دوا ڈھونڈ رہا ہے، گلشن ہے شہیدی کے پسینے کو ترستے، بادل ہے کہ زلفوں کی گھٹا ڈھونڈ رہا ہے، دنیا کے چمنزار سے کیا دل کا تعلق، دل ہے کہ مدینے کی فضا ڈھونڈ رہا ہے۔ اب میں وہ بندہ ڈھونڈوں گا جسے مصرع سمجھ آئے اور چپ کر جائے، دل ہے کہ مدینے کی فضا ڈھونڈ رہا ہے، جو نعت نبی حمد خدا ڈھونڈ رہا ہے، در اصل وہ ہر غم کی دوا ڈھونڈ رہا ہے۔ توجہ، سینے میں اگر بغض صحابہ کا دھواں ہو، پھر آل کے دروازے پہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ سینے میں اگر بغض صحابہ کا دھواں ہو، پھر آل کے دروازے پہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ سینے میں اگر بغض صدیق کا دھواں ہو، پھر علی کے دروازے پہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس سے اچھا سنو سبحان اللہ۔
پتہ ہوندہ تو 4-5 بندے میں اتھو چیچا وطنی پڑھ لیانے سے سبحان اللہ کھڑا سے اچھی آنکھو سبحان اللہ. سینے میں اگر اصحاب محمد پہ زباں کھولنے والے دوزخ کی طرف جاتی گلی ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ قیامت میں صدا سن کے یہ بھاگے، صدیق کے دشمن کو علی ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ قیامت میں صدا سن کے یہ بھاگے، بھاگو بھاگو، کیا ہوا؟ فاروق کے دشمن کو علی ڈھونڈ رہے ہیں. پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے، اصحاب ولی ماریں گے. جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی، ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے. ان کو فاروق کے درے سے، ان کو فاروق کے درے سے علی بولیں گے، ان کو فاروق کے درے سے علی. میں نے کہا علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. محبت کر کے یاروں سے علی نے ہے یہ بتلایا، صحابہ کے جو دشمن ہوں علی والے نہیں ہوتے. صحابہ کے جو دشمن ہوں علی والے. آج تو میں اس گل لے آنا ذرا تسے موڈ بناؤ تو سی. صحابہ کے جو دشمن ہوں علی والے، صحابہ کے جو دشمن ہوں علی والے. ہم نے جسے بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. یہی نسبت مصطفیٰ ہے جس نے ابو بکر کو صدیق کیا، عمر کو فاروق کیا، عثمان کو غنی کیا، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا کیا. میں نے کہا ہم جسے مانتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، اور یہ مصطفیٰ کی نسبت کا کمال ہے. اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب اگر تیرے غلاموں کو تجھ سے نسبت ہو جائے اور یہ گھوڑوں پر سوار ہو جائیں تو اللہ قرآن میں بیان فرمائے واللادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اے پیارے حبیب اگر تیرے غلام گھوڑوں پر سوار ہو جائیں اور گھوڑے دوڑائیں، چلائیں، بھگائیں تو اللہ مصطفیٰ کے غلام جس گھوڑوں پر بیٹھے ان گھوڑوں کے چلنے کی قسمیں اٹھائے، دوڑنے کی قسمیں اٹھائے، اور گھوڑے جس پتھر پر قدم رکھے اور اس پتھر سے نکلے چنگاری. اللہ کو چنگاری لگی اتنی پیاری کہ ذکر آیا قرآن میں. میں نے کہا اگر مصطفیٰ کے غلام گھوڑوں پر سوار ہو جائیں تو اللہ گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں اٹھائے تو جو حسنین کریمین حضور کے کندھوں پر سوار ہو جائیں ان کی کتنی عظمت ہوگی، ان کی کتنی شان ہوگی. اچھا رکو 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 ٹھہرو ٹھہرو پھر سنو تسلی کے ساتھ. مصطفیٰ کے غلاموں کو صحابہ کو نسبت حضور سے گھوڑوں پر سوار ہوں. اللہ قرآن میں فرمائے یہ گھوڑے جس پتھر پر قدم رکھیں اس پتھر سے نکلے چنگاری. اللہ قرآن بنا دے گھوڑے نہیں مصطفیٰ کے کندھے ہیں. سبحان اللہ ڈھلی ہے. جملہ تبدیل کرتا ہوں بدلتا ہوں. جو مصطفیٰ کی نظروں میں بیٹھے سارے جنت کے حقدار، سارے سارے ایک عدہ نہیں سارے. جو مصطفیٰ کی نظروں میں بیٹھے وہ جنت کے حقدار بنتے ہیں، جو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھے وہ جنت کے سردار بنتے ہیں. کاظمی صاحب عقیدہ ختم ہو گیا جی، مک گیا. مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کے جنت کی سرداری مل گئی تو بات ختم نہیں ہو گئی. میں نے کہا سنی عقیدہ مکمل یہاں نہیں ہوتا، آگے بھی چلتا ہے. ذرا اونچی سبحان اللہ. جو حضور کی نظروں میں بیٹھے وہ جنت کے حقدار بنتے ہیں سارے.
جو حضور کے کندھوں پر بیٹھیں وہ جنت کے سردار بنتے ہیں. لا ترازو اور تول جملہ. جو حضور کے کندھوں پر بیٹھیں وہ تو جنت کے سردار بنے. تو جو نبیوں کا سردار جس کے کندھے پر بیٹھے تو جو ابھی بھی چوپ بیٹھے نبیوں کا سردار جس کے کندھے پر بیٹھے. لاؤ لفظ سبحان اللہ. سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر بدر دے اندر احد دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر. جس دی سنگت نال پیمبر جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر بدر دے اندر احد دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا 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 پہلا. یہ کہتا ہے میں کیسے مانوں میں کیسے مانوں. میں نے کہا تجھے نہیں پتا میرے نبی کی ذات کامل ہے اکمل ہے جس کے لیے میرا رب فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ پیارے حبیب کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. میں نے کہا جس پیارے نبی نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بتایا ہو ایک ایک لمحہ بتایا ہو جس نبی نے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا ہو مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ بتایا ہو جس نبی نے اپنی امت کو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا ہو گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ بتایا ہو جس نبی نے اپنی امت کو کھانے کا طریقہ بتایا ہو بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہو چلنے کا طریقہ بتایا ہو کھانے کا طریقہ بتایا ہو پینے کا طریقہ بتایا ہو سونے کا طریقہ بتایا ہو رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کرنے کا طریقہ بتایا ہو جس نبی نے اپنی امت کو سفر کا طریقہ بتایا ہو سفر میں دوران سفر سواری باندھنے کا طریقہ بتایا ہو جس نبی نے مسواک کرنے کا طریقہ بتایا ہو اور یہ بھی بتایا ہو کتنی انگلیاں اوپر ہونی چاہیے کتنی انگلیاں نیچے ہونی چاہیے جس نبی نے اس امت کو مسواک کرنے کا طریقہ بتا دیا. میں نے کہا پاگل دھیان کر کیا اس نبی نے اپنی امت کو یہ نہیں بتایا میرے بعد میرے مصلی پہ کون آئے گا. ڈھلے نعرے اللہ جوان تیری جوانی چ برکت پاوے لیکن یہ نعرے بڑے ڈھلے ہیں. شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر. ارے بابا شان سیدنا صدیق اکبر وہ شان ہے اگر حضور کے سامنے بیان ہو تو حضور سن کے خوش ہوتے ہیں. سارے صحابہ آتے ہیں حضرت حسان کے پاس آپ حضور کے نعت خوان ہیں نعت سنائیں. حضرت عمر آئیں حضرت حسان سے کہیں ہمیں حضور کی نعت سنا. حضرت عثمان حضرت حسان سے کہیں ہمیں حضور کی نعت سنا. حضرت علی حضرت حسان سے کہیں ہمیں حضور کی نعت سنا. حضور ایک دن حضرت حسان کو منبر پر بٹھا کے کہتے ہیں حسان مینوں میرے یار صدیق دی شان چھڑا. میں نے کہا کیا اس نبی رحمت نے یہ نہیں بتایا میرے بعد میرے مصلی پہ کون آئے گا. میں نے کہا اٹھا بخاری اچھی سبحان اللہ. کھا گئے کہاں لکھا ہے؟ اے بخاری میں لکھا ہے باغ کھا گئے. میں نے کہا عقل کا علاج کرا یہ بھی تو بخاری میں لکھا ہے. میں نے کہا صدیق اکبر جدل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ جو فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دے وہ فدق دے نا تو جو کوئی ترکہ بچایا ہووے ثبوت دے وہ صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکدا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے
او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے۔ میں کہا اے بھی تو بخاری چ لکھیا ہے، علی دا پتر ہے، سبحان اللہ ڈلی۔ عصر کی نماز ہے، حضرت عصر کی نماز پڑھائی حضرت ابو بکر نے، حضرت علی نے پیچھے پڑھی، سبحان اللہ اچھی۔ حضور نے فرمایا علی جدھر تو ہوگا حق ادھر ہوگا، سبحان اللہ۔ علی دے ناتے ڈھلی نہیں ہونی چاہیے، ہاں، کیونکہ سنی علی دا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، ڈھلا نہیں پہنتا اچھی، سبحان اللہ۔ ہم علی والے ہیں، جدھر تو ہوگا حق۔ میں نے کہا ہم نے حضور کس بات کو مانا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے علی ابو بکر کے پیچھے ہے، تو جدھر علی ہے حق ادھر ہی ہے، ہم سیدھے راستے پہ ہیں، سبحان اللہ اچھی۔ میں نے کہا یہ بھی تو بخاری میں لکھا ہے، مدینے کی گلی ہے، نماز پڑھائی حضرت ابو بکر نے، حضرت حسن جو صورت مصطفیٰ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا نقشہ ہے، حضرت ابو بکر نے اٹھایا، کندھوں پر بٹھایا، سامنے حضرت علی۔ کہا علی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب تیرے اس فرزند کو دیکھتا ہوں، دیکھتا اسے ہوں، مجھے اس کی صورت میں صورت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ میں کہیں دسے ہے، ابو بکر دسے ہے، سبحان اللہ اچھی۔ کیا وہ نبی یہ بتا کے نہیں گئے کہ میرے بعد میرے مصلی پہ کون آئے گا؟ اس نبی نے مسواک کرنے کا طریقہ تک بتا دیا، اور قرآن نے تحقیق کر دی، اللہ نے لقد لگا کے تحقیق کر لی یہاں پہ کہ اب اس میں مزید تحقیقات کی گنجائش باقی نہیں، کہ میرے نبی کا اسوہ، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی زندگی کا طریقہ مکمل ہے، اکمل ہے، کامل ہے، اس میں کسی نہ کمی بیشی کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا؟ میں نے کہا اگر بخاری پڑھو اور سینے میں سیدنا صدیق اکبر کا پیار ہو پھر بخاری پڑھو۔ میں نے کہا بغیر عشق صدیق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری پڑھنی ہے تو سینے میں صدیق کا پیار ہونا چاہیے، سبحان اللہ اچھی۔ غلام حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ نماز کا ٹائم آئیے، نماز پڑھائیے۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں آئے مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ تیری اور میری ماں، مومنہ دی ماں سیدہ امی عائشہ، سبحان اللہ اچھی، پاس بیٹھی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے بابا کے ذمے یہ کام نہ لگائیں، ڈیوٹی نہ لگائیں، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جب آپ کو وہ مصلی پر نہ دیکھیں گے تو ان سے بولا نہ جائے گا، تلاوت نہ ہو پائے گی، وہ بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور کے ذمے لگا دیں۔ تو حضور نے یوں نظریں دیکھی حضرت عائشہ کی طرف، فرمایا آپ خاموش رہیں، میں کہہ رہا ہوں مروا ابا بکر، مروا ابا بکر، کیونکہ آرڈر اوپر سے آ رہے ہیں اچھی، سبحان اللہ۔ ایک نماز پہ غالباً علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عمر آئے مصلی پر، عمر، آواز گئی حضور کے کانوں میں، کھڑکی سے پردہ ہٹایا، دیکھا مصلی پہ ابو بکر نہیں ہے، عمر ہے۔ فرمایا لا لا، 3 مرتبہ لا، یا رسول اللہ یہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے جن کو آپ نے رب سے دعا مانگ مانگ کے مانگا ہے، مراد مصطفیٰ بھی ہے، مرید مصطفیٰ بھی ہے، تمنا مصطفیٰ بھی ہے، خواہش مصطفیٰ بھی ہے، طلب مصطفیٰ بھی ہے، آرزو مصطفیٰ بھی ہے، دعائے مصطفیٰ ہے، عطا خدا ہے، سبحان اللہ۔ پڑھانے دیجئے، ایک نماز ہے، اگلی نماز پہ حضرت ابو بکر آ جائیں گے تو وہ پڑھا لیں گے۔ پھر بھی فرمایا لا
لا یا رسول اللہ عمر کون عمر؟ آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی یہ پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا ایرا کون عمر؟ کون عمر؟ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ رسول اللہ ایک نماز پڑھانے دیجیے۔ فرمایا لا اللہ بھی نہیں پسند کرتا، اللہ کے فرشتے بھی پسند نہیں کرتے، ارے بابا خدا بھی نہیں چاہتا، مصطفیٰ بھی نہیں چاہتا کہ جس جماعت میں ابو بکر ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی اور آ جائے۔ میں نے کہا نبوت دی مندری چ اصحاب تھیون، تینوں کیڑی پیڑے، اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میون، تینوں کیڑی پیڑے، تو کالا تے کلا تے کملا تے جھلا، ادے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلی، جنوں مرضی دے وے تینوں کیڑی پیڑے۔ انہوں نے کہا حضور نے خود دیا ہے، ہم سے نہ لڑ، تو کہتا ہے لڑتے رہے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، تو کہتا ہے کھا گئے، قرآن کہتا ہے یہ تو مصطفیٰ پہ لٹا گئے، یہ تو گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے، سبحان اللہ ڈلیا، سارا سامان صحابہ لے کے آ گئے، تو کہتا ہے یہ لڑتے رہے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، تو کہتا ہے یہ کھا گئے۔ مجھے اقبال نظر آ گئے، اقبال کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال رائے حق میں جو ہو تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے اپنے عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرست، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا یہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس۔ ایک دن حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا اے جبریل کیا آسمانوں پر بھی میرے یاروں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ جی یا رسول اللہ ہوتا ہے نا۔ فرمایا اچھا پھر میرے عمر کی شان سنا۔ یا رسول اللہ آپ کی عمر کی شان اتنی ہے، اگر حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دی جائے اور عمر کا شان بیان کروں، عمر مک جائے عمر دا شان نہ مکے۔ یہ عمر کا مقام ہے، یہ عمر کا مقام ہے حضرت جبریل ریاض النظرہ، یہ عمر کا مقام ہے
عمر مک جائے عمر دا شان نہ مکے. حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ہوئے تے بیان کرنے والا کوئی لاہور دا خطیب نہ ہوئے, چیچا وطنی دا خطیب نہ ہوئے, ملتان دا نہ ہوئے, بیت المعمور دا امام ہوئے. تے عمر مک جائے عمر دا شان نہ مکے, یہ عمر کا مقام ہے. تو فرمایا صدیق کا مقام کیا ہے؟ تو عمر سے پوچھتے ہیں نا, تو فرمایا صدیق کا مقام یہ ہے, عمر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے. عمر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کو کہتے ہیں. یہ ایک نیکی دی ایڈی شان ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے 360 خصلتیں رکھی ہیں نیکیاں. اللہ جسے جنت میں داخل کرنے کا ارادہ کرتا ہے ان 360 نیکیوں میں سے ایک نیکی اس بندے میں رکھ دیتا ہے, تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. سامنے بیٹھے تھے سیدنا صدیق اکبر عتیق حضرت و صادقین امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار یار مزار اچھی سبحان اللہ. یا رسول اللہ انہاں 360 میں چوں کوئی میرے وچ بھی ہے؟ حضور نے مسکرا کے صدیق کا چہرہ دیکھا, فرمایا صدیق وہ نیکی ہی نہیں جو تجھ میں نہ ہو, وہ ساریاں اللہ نے تیرے اندر رکھیا نے. اسی وجہ واسطے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے صدیق کہتے ہیں. اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے صدیق کہتے ہیں. اللہ جس کے ایمان کی مثال دے اسے صدیق کہتے ہیں. اللہ جسے صدیق کہے اسے صدیق کہتے ہیں. ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب, یہ اب آخری لمحات توجہ, ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر, اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی. جو سیدہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے. جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے. کملی والے کی جس کو رفاقت ملی, سب صحابہ کی جس کو امامت ملی, سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی. تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے. غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے, ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے, زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے. تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے. ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر, اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی. جو سیدہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی. توجہ, سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں, صدیق کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی. سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں. میرے ناتھ مل کے پڑھنا ہے. صدیق کے گستاخ کو, دلی آواز لاہور والے ہو اونچی ذرا اونچی, صدیق کے گستاخ کو, صدیق کے گستاخ کو, فاروق کے گستاخ کو, عثمان کے گستاخ کو, اونچی ذرا اونچی, عثمان کے گستاخ کو, عثمان کے گستاخ کو, علی کے گستاخ کو, حضرت معاویہ کے گستاخ کو, نبی کے کسی صحابی کے گستاخ کو, نبی کے صحابہ کے گستاخ کو, نبی کی آل کے گستاخ کو. ایسا پکے ٹھکے سننی ہاں, صحابہ والے بھی ہیں آل والے بھی ہیں, سبحان اللہ اچھی. اساں پکے ٹکے سننیاں, ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں. حضرت مجھے ٹائم آپ بتا دیں گے, میں اسی ٹائم ختم کروں گا, آپ لمحے والا کام چل رہا ہے کوئی نہیں. اساں پکے ٹھکے سننیاں, ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں. بے ادبی کرے جو ولیاں دی صحبت مش شرابی نہیں. بے عیب اندر جڑا عیب لبے سکیڑے وہ کتابی نہیں. جیڑی ہر تالے نو لگ جاوے اساں شیطان دی چابی نہیں. اور ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں, ہم حسنی حسینی سننی ہے.
اور ہم اس حسن والے ہیں جس کے لیے میرا نبی فرمائے یہ میرا بیٹا سردار ہے. ان ابنی ھذا سید. حضرت حسن وہ ہیں جسے میرے آقا نے خود فرمایا یہ سردار ہے. سبحان اللہ. اچھی ذرا. سردار نے ایک فیصلہ کیا اور حضور نے بیان بھی فرمایا یہ میرا بیٹا ایک فیصلہ کرے گا دو مسلمان گروہوں کے درمیان. سردار نے فیصلہ کیا, کچھ کمیوں نے شور ڈالا اسی نہیں مندے. میں نے کہا حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے, اور سردار نے فیصلہ کیا ہے صلح کا حضرت معاویہ کے ساتھ. میں نے کہا سن, سرداروں کے فیصلے میراثیوں کی سمجھ میں نہیں آتے. فضا کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں, فضائے تند میں عاشقی کی پھبن کہتے ہیں, امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں, ابن سید جسے شاہ زمن کہتے ہیں, ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں. سبحان اللہ. اچھی ہونی چاہیے. یہ حضور کے بیٹے ہیں, حسن بھی حضور کے بیٹے ہیں, حسین بھی حضور کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. اچھی آنکھ ہوتا ہے حدیث سناما. سبحان اللہ. اچھی حضرت اسامہ بن زید میرے نبی کا پیارا صحابی ہے. آپ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے, سردیوں کا موسم ہے, میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, دروازے پہ دستک دی, حضور باہر تشریف لائے. میں نے حضور سے سوال کیا, حضور نے سوال کا جواب دیا. حضور نے چادر اڑی ہوئی ہے, کمبل اڑا ہوا ہے اور کچھ ابھرا ہوا ہے. میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے سینے کے ساتھ رات کے اس پہر میں کیا لگا رکھا ہے؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں حضور نے چادر کا ایک لڑ ہٹایا, پھر دوسرا لڑ ہٹایا. حضرت اسامہ فرماتے ہیں میری آنکھ, میں حیران ہوں تواڈے تو, میں حضور دی حدیث سنا رہے ہیں تسی اور پر آوے کو کیا بات ہے, تواڈی قسمت ہے کیا کہنے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے؟ حضور نے چادر کا ایک لڑ ہٹایا, پھر دوسرا لڑ ہٹایا. حضرت اسامہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے منظر دیکھا, سینے کے ایک طرف حضرت حسن سو رہے ہیں, ایک طرف حضرت حسین سو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اسامہ جانتا ہے یہ کون ہے؟ حالانکہ حضرت اسامہ جانتے ہیں یہ حسن و حسین ہیں, لیکن پھر بھی حضور نے پوچھا اسامہ جانتا ہے یہ کون ہے؟ جی یا رسول اللہ جانتا ہوں, جی آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں. کون بیٹی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ام الہات فاطمہ. کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا, ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر بچ ہے جمی زہرا. حیا دی ملکہ بطول زہرا, تہار تاندہ اصول زہرا. جی یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا. کون علی المرتضیٰ؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا, ارے اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے. تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تین خلیفہ ہیں علی سائیں سے پہلے, تینوں کے برابر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر رزم کا ہیرو ہے وہ خیبر ہو کے خندق, ہر فتح کے منظر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خون طہارت ہے اسے اور طرح دیکھ, شبیر میں شبر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ مت دیکھ ارے مت دیکھ, میرے گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی, یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے. یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. آخری بات, یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. اب حضور کا جملہ سنو. حضور فرماتے ہیں اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, یہ میرے بھی بیٹے ہیں. حدیث ختم نہیں ہوئی. سبحان اللہ مک گئی ہے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں یہ جملے کہنے کے بعد حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور حضور نے ایک دعا فرمائی. فرمایا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر.
اور جو ان سے محبت رکھے مولا تو ان سے محبت کر. تو پھر کہنے دیجئے ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین. اے جملہ میرے نال مل کر پڑھو. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین. اپنے منہ ڈھینٹ چا کے جے کو نبی کھڑاوے. حسین ہوندے پکڑ کے جیندی انگل کو یارو نبی ٹراوے. حسین ہوندے جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لمبا کراوے. حسین ہوندے تو آپ ڈساں جو اہل بیت سین زینب دا چین کونے. عقل دے گھوڑے دی باغ سنبھل لجامی پوچھ دیں حسین کونے. میں ڈساواں حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل. بچوں یہ یاد رکھنا. حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی. حسین یاسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. بشر سے جل بشیر تک، عمر سے جل عمیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے. اب دکھ رہے گا جو نہ بولا آخری مصرع حسینیوں والی. سبحان اللہ. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے.